اللہ کا شکر ہے کہ ہم حلوہ کھاتے ہیں، تمہاری طرح کلوا قوا نہیں کھاتے ہیں۔ لگ رہا ہے ہمارے حضرت پھنس گئے ہیں۔ حضرت ادھر کے مناظر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کے رد میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ان سنیوں سے مناظرہ کرنے مت جانا کبھی۔ السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں نے شروع میں جو چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے، سنی اور وہابی میں مناظرہ چل رہا ہے۔ آخر کار کس وجہ سے مناظرہ ہے، کیا بات کو لے کر بحث چل رہی ہے، ویڈیو کو آپ لوگ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو پورا جانکاری مل جائے گا۔ ویڈیو کو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پورا دیکھ کر جائیے دوستو، اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے پہلے ویڈیو کو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا تو آپ لوگ آئے ہیں مناظرہ کرنے، کیا کیجئے گا مناظرہ آپ لوگ؟ ارے میاں، تمہاری کیا اوقات کہ تم مناظرہ کرو ہم سے؟ بات تو یہ ہے کہ تمہارے بڑے بڑے رضا کے شیروں کے سامنے نہ ٹک سکے تو تم ہم جیسے رضا کے غلاموں کے سامنے کیا ٹک پاؤ گے میاں؟ اچھا بتائیے آپ لوگ کے میں سے مناظر کون ہے؟ تو ملا جی آپ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی طرف سے مناظر کون ہے، تو یہ رہے ہمارے مناظر آج کے، اور میں اس کا معاون۔ اچھا ملا جی، آپ تو ہمارے طرف سے مناظر اور معاون سن لیے، آپ بتائیے آپ میں سے کون مناظر ہے آج کا اور کون معاون ہے؟ آج کے مناظر یہ ہیں، میں ان کا معاون ہوں۔ ہاں تو مولانا وعدہ کیجئے کہ آخر تک آپ لوگ رہیں گے، پتا چلے فاتحہ کرنے کے بہانے سے بھاگ گئے، فرار ہو گئے، ایسا نہیں چلے گا۔ اے ملا، تم بھاگنے کی بات کر رہے ہو؟ میاں اتہاس گواہ ہے، آج تک کوئی سنی مناظرہ چھوڑ کر نہیں بھاگا ہے۔ اکثر جو بھاگے ہیں مناظرہ چھوڑ کر وہ آپ ہی میں سے ہیں، کوا کھانے کے بہانے سے بھاگے ہیں مناظرہ چھوڑ کر۔ بات کرو۔ ہاں تو میرا سب سے پہلا سوال ہے مولانا، بتاؤ کہ عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو پھر تم حلوہ کھانے والے لوگ قبر پہ جا کے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ بات تو صحیح ہے۔ معلوم ہے یہ سب پورا کیا دھرا تمہارے اعلیٰ حضرت کا ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت کا کیا دھرا ہے پورا۔ ارے ملا جی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حلوہ کھاتے ہیں، تمہاری طرح کلوا قوا نہیں کھاتے ہیں، سمجھے؟ اور سنو ملا جی، تم جو کہہ رہے ہو کہ قبر پہ سجدہ کرتے ہو، یہ بتاؤ ہمارے کسی عالم نے یا کسی مشائخین نے یا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ جا کے قبر میں سجدہ کرو؟ ملا جی قیامت آ جائے گی، تم اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کر پاؤ گے اور نہ ہی ثابت کر پاؤ گے کہ قیامت تک میں تم کو ٹائم دیتا ہوں، تم ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ ہمارے کسی عالم نے، کسی مجدد نے، کسی محدث نے یہ لکھا ہو کہ قبر پہ جا کے سجدہ کرو۔ ارے وہاں بڑے، ارے گستاخ اولیاء، تم نے یہ کیسے اہل سنت پر الزام لگا دیا کہ ہم غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اللہ کی کتاب پر اور رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پر۔ تم تو کتاب اللہ پڑھتے ہو لیکن اس پر تمہارا تو ایمان ہوتا نہیں ہے، حدیث پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ آؤ خدا کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم نے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کا کیا دھڑا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہو، حالانکہ آؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب اور مقبول زمانہ کتاب فتاوی رضیہ میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ کسی بھی کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اگر وہ عبادت کی نیت سے ہے تو وہ کفر ہے اور شرک ہے، اگر وہ تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے، حرام ہے۔ اور ہاں ملا جی، ہمارے مناظر صاحب بالکل حق فرمائے، اور ایک بات بولوں، غور سے سنیے ملا جی، ہم اگر بدنام ہیں نا اپنے جہلا کی وجہ سے، اور تم اگر بدنام ہو تو اپنے علماء کی وجہ سے۔ او بدعتیو، او قبر پجو، یہ بتاؤ کہ تمہارے غوث و خواجہ کو مزار میں ٹھنڈی لگتی ہے؟ یہی نہیں، چادر چڑھاتے ہو جا کے تم، ابھی اور سنیے، ٹھنڈی بھگاتے ہو، اس کی ٹھنڈی لگتی ہے اس کا جواب کوئی تمہارے پاس کوئی حوالہ ہے تو دو جواب۔ اگر ارے میاں ملا، یہ نجاست چاٹ چاٹ کر پاکی حاصل کر کے آپ کا دماغ بھی ناپاک ہو گیا ہے، اسی لیے اس طرح سے اس طریقے کے سوال کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ابھی ہمارے مناظر صاحب اس کا جواب دیں گے، آپ سنیے۔ ارے ہاں جواب ہے تو جواب دو نا، ادھر ادھر کی بات کیوں کر رہے ہو؟ جواب دو۔ سن گستاخ ملا، یہ بتاؤ تم کہ کعبہ شریف پہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے یا قرآن مقدس پہ جو جزدان چڑھایا جاتا ہے وہ کیوں؟ کیا قرآن کو ٹھنڈ لگتی ہے؟ کیا کعبۃ اللہ کو ٹھنڈ لگتی ہے؟ ملا جی اس کا جواب سنو۔ کعبۃ اللہ پہ جو غلاف چڑھایا گیا ہے وہ اس لیے کہ تاکہ تمام مساجد سے الگ نظر آئے، اور کیونکہ تمام مساجد میں سب سے معظم جگہ ہے اور سب سے معظم مسجد ہے، سب سے زیادہ تعظیم کی جانے والی جگہ، اس لیے اسے غلاف چڑھایا گیا ہے۔ اور قرآن مقدس پہ اس لیے غلاف چڑھایا گیا ہے
تاکہ اور کتابوں سے الگ نظر آئے اور کتابوں سے ممتاز نظر آئے. اسی لیے اگر ہم مزارات کے اولیاء پہ چادر چڑھاتے ہیں اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ قبرستان میں یا اور بھی بہت سارے قبر ہوتی ہیں, تمام قبروں سے وہ الگ نظر آئیں اور تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے نیک بندہ کا قبر ہے اور یہ برگزیدہ بندے کا قبر ہے, اس لیے اسے چادر چڑھاتے ہیں, نہ کہ ٹھنڈی لگتی ہے. بھول جاؤ ملا جی ایسے سوالات کرنا. لگ رہا ہے ہمارے حضرت پھنس گئے ہیں. حضرت ادھر کے مناظر صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کے رد میں آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کسی نے صحیح کہا تھا کہ ان سنیوں سے مناظرہ کرنے مت جانا کبھی. بات تو صحیح ہے. جی بالکل صحیح کہا, بالکل. حضرت یہ لوگ تو اچھے سے پھنس گئے ہیں, اب دیکھتے ہیں کون سا سوال آتا ہے. ارے میاں غوث صابر اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے, ہم پھنسنے والے ہیں. جی بے شک, الحمدللہ. حضرت کوئی دوسرا سوال ہے تو جلدی کیجیے, یہ لوگ پھنسا رہا ہے. کرنا ہی پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا کوشش کر کے دیکھیے آپ لوگ. ارے ملا جی آپ تو خاموش ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا؟ آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ جلدی کیجئے. مناظرہ کیے ہیں, مناظرے میں آئے ہیں, کہیں بھاگنے کی تیاری میں تو نہیں ہیں آپ؟ نہیں یہ سوال تو ابھی بہت ہے, تم لوگ کی خرافات اتنے ہیں کہ سوال ہی کمی نہیں ہے. سوال ہے, ابھی کرتے ہیں, رکو نا, جواب دے پاؤ گے نا؟ ہم تو اسی انتظار میں ہیں کہ آپ سوال کریں. کیجئے, جلدی سوال کیجئے. یہ کتاب وہاں سے منگا لیجیے گا. بتائیے مولانا, ہم لوگوں کا مدد کرنے والا اللہ ہے, بے شک. کوئی غوث اور خواجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح. کیا تم جو ہے آپ لوگوں کی مدد اللہ نہیں کر سکتا ہے کہ کبھی بغداد جا کر غوث سے مدد مانگتے ہو, کبھی اجمیر جا کر خواجہ سے مدد مانگتے ہو, کبھی بریلی جا کر جو ہے کون سے حضرت سے تم لوگ مدد مانگتے ہو؟ اللہ تم لوگ کی مدد نہیں کر سکتا ہے؟ غیر اللہ کی مدد کیوں مانگتے ہو غیر اللہ سے؟ اگر اس پر کوئی ثبوت ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا تو ثبوت دو, اور مجھے پتا ہے ثبوت نہیں دے سکتے اس کا. سوال ہی ایسا ہے. ہاں دیجیے تو. ارے ملا اپنی پرانی حرکت وہی دکھا رہے ہو. ہم نے ایک سوال کا جواب دیا آپ کو اور آپ کو جواب مل گیا, وہی آپ کی پرانی حرکت پھر لے دے کے دوسرا سوال لے کر کے آ گئے پٹک سے. ارے اپنی غلطی ایکسپٹ تو کرو کہ ہاں ہم نے یہ غلط بولا ہے, ہم رجوع کرتے ہیں. یہ تو کرو گے نہیں, پرانی حرکت سے باز آ جاؤ ملا. ہمارے مناظر صاحب ابھی آپ کا جواب دے رہے ہیں. ارے دیو کا بندہ, کسی نے صحیح کہا تھا یار کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ارے کس نے کہا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے حقیقی طور پر اس سے مددگار سمجھ کے مانگتے ہیں؟ ہمارا حقیقی مددگار بے شک وحدہ لا شریک ہے, اللہ ہی مددگار ہے. ہاں اگر ہم کسی اللہ کے برگزیدے بندے, نیک بندے, صالح المؤمنین سے اگر استمداد کرتے ہیں یعنی مدد طلب کرتے ہیں تو اسے ذاتی طور پر نہیں بلکہ عطائی طور پر دینے والا سمجھ کر ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں. اور اس پر ڈھیر ساری حدیث پاک موجود ہیں. ثبوت کے طور پر آپ دیکھ لیں, صحیح بخاری کتاب العلم باب حفظ العلم حدیث نمبر 119 ہے نا. اس پر ایک حدیث پاک ہے جسے حدیث ابو ہریرہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں. وہ حدیث ابو ہریرہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے بہت ساری حدیث پاک سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں, یاد نہیں رکھ پاتا ہوں. ہاں تو ملا جی, جب حضرت ابو ہریرہ نے حضور کے سامنے یہ ماجرا پیش کیا تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا, اے ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلا. تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ میں کچھ اٹھا کر گویا کہ کچھ اٹھایا لیکن تھا کچھ نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس طریقے سے ہاتھ سے اٹھایا پھر میرے دامن میں رکھ دیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس دامن کو اپنے گلے سے لگا لے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا, اپنے سینے سے لگا لیا, اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث نہیں بھولا. جب بھی حضور سے کوئی حدیث سنتا اسے بآسانی یاد کر لیتا. تو اے ملا یہ بتاؤ کہ حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں وہ صحابہ کا زمانہ تھا, کیا اس زمانے میں کسی صحابی نے تو کفر و شرک کا فتویٰ نہیں لگایا؟ حالانکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نہیں ہے بلکہ غیر اللہ ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. بے شک. تو اس سے ملا یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم مزارات اولیاء پر جو جاتے ہیں وہاں جو ہم جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو یاد رکھیں حقیقی مالک دینے والا پروردگار ہے, ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہاں تو ملا جی, یہ جو حدیث پاک تم نے سنی اور میرے معاوید نے جو تبصرہ کیا, اس حدیث پاک کا حوالہ تو میں نے صحیح بخاری سے پہلے ہی دے دیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ حوالہ نہیں دے پاؤ گے. لو اور مزید حوالہ نوٹ کرو. مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 6291 اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو نقل کی ہے. ہاں مولانا, یہ تو بات وہی ہو گئی نا, سوال چنی جواب دیگر, مارے گھٹنا پھوٹے سر. ارے جو حدیث پیش کی ہے اس میں غور کیے
अरे अबू हुरैरा ने मदद मांगी, आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमा दी है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? तो जिंदे की हालत में है ना, जब मदद मांग रहे अबू हुरैरा तो वो भी जिंदा है उस वक्त, और आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाए वो भी जिंदा है, तो जिंदा का सबूत पेश कर दिया। बात तो सही है। अरे ये इसका हवाला दो ना अगर है तुम्हारे पास, कि मरने के बाद गैरुल्लाह से मदद मांगते हो। गैरुल्लाह कैसे मदद कर सकता है? 800 साल गुजरने के बाद जो कब्र पे तुम्हारा लेटा हुआ है वो कैसे मदद कर सकता है? इसका कोई सबूत है तो दो। इसका सबूत नहीं दे सकते हो, वहां दूसरी हवाला पेश करके हमें बहका रहे हो, आप लोग आंख में धूल झोंक रहे हो। इसका हवाला पेश करो। आप तो सबक गुजारी फंस गए। अरे मुल्ला, आज तक कोई देवबंदी वहाबी में पैदा ही नहीं हुआ है जो अहले सुन्नत को फंसा दे और जवाब न दे सके अहले सुन्नत। मियां रुको, अभी हमारे मुनाजिर साहब जवाब दे रहे हैं, कान खोल कर सुनना। जवाब दो, इसका जवाब है तो, लेकिन जवाब वही देना, घुमाना नहीं कि मरने के बाद मदद कर सकता है कि नहीं। इसका जवाब चाहिए इसका। हाँ तो मुल्ला गुस्ताख औलिया, तुमने ये सवाल किया है ना कि इंतकाल के बाद किसी भी बुजुर्ग से इस्तिमदाद तलब करना ये जायज है कि नहीं। लो इस पर हवाला के साथ जवाब सुनो। देखो ये हवाला में दे रहा हूं बहुत मोतबर किताब इमाम इब्न अबी शैबा की किताब, जिस किताब का नाम है मुसन्नफ। और इमाम इब्न अबी शैबा ये कौन है, इनके बारे में पहले सुन लो, वैल्यू हैसियत जान लो, फिर आगे जवाब सुनना। इमाम इब्न अबी शैबा जो 3 जलील कद्र अइम्मा के उस्ताद हैं, कि जिनमें से हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इन 3 बड़े बड़े जलील कद्र अइम्मा के उस्ताद हैं। आओ वो फजाइल उमर बिन खत्ताब और हदीस नंबर 32,665 में इस हदीस पाक का खुलासा सुनो। हजरत उमर के जमाने के गल्ला के एक इंचार्ज थे कि जिनका नाम मालिकुद्दार है, उनसे यह हदीस पाक मरवी है। वो हदीस क्या है, खुलासा सुनो। हजरत उमर के जमाने में बहुत सख्त पड़ गया, बहुत खतरनाक सख्त पड़ा, तो एक शख्स हुजूर की कब्र पर हाजिर हुआ, फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत कहत साली में मुब्तला हो गई है, लिहाजा इनको पानी अता कीजिए, आप इनको पानी अता कीजिए, आपकी उम्मत हलाक हो रही है। तो बताओ मुल्ला, एक शख्स रसूलुल्लाह के रोजे पर जाकर या रसूलुल्लाह की निदा दे रहा है और अल्लाह के नबी से इस्तिमदाद तलब कर रहा है, यानी मदद तलब कर रहा है। तो बताओ उस जमाने में, सहाबा का जमाना था, किसी सहाबी ने कुफ्र और शिर्क का फतवा नहीं दिया? मुल्ला एक बात बताओ, ये जो कहत पड़ा, तो कहत के जमाने में क्या किसी सहाबी ने अल्लाह से दुआ नहीं की थी? जरूर दुआ की होगी। अब आगे सुनो इस हदीस पाक का टुकड़ा। फिर जब वो शख्स हुजूर के रोजे पर आए तो हुजूर की कब्र से जब फिर वापस गए तो सो गए, तो हुजूर ख्वाब में आए और फरमाया कि ए शख्स, जाओ उमर को मेरी तरफ से सलाम कहना और खबर दे दो कि बारिश तुम्हें दी जाएंगी। अब देखिए रसूलुल्लाह कह रहे, क्या कह रहे हैं कि बारिश तुम्हें दी जाएंगी, और उमर से कहना कि बुर्दबारी इख्तियार करे। फिर वो शख्स हजरत उमर के पास आया और सारा वाकया सुनाया, तो हजरत उमर रोने लगे। फिर हजरत उमर ने फिर कहा कि जरूर ऐसा होगा इंशाअल्लाह। फिर हुआ यही कि सुबह फिर अल्लाह की तरफ से फिर बारिश नाजिल हो गई। ये किसके जरिए हुआ? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, जिसकी वजह से ये बारिश नाजिल हो गई। जबकि ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे हुजूर दुनिया से पर्दा कर चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल, समझे मुल्ला? तो इस हदीस पाक से साबित ये हुआ कि इंतकाल के बाद भी किसी भी अल्लाह के नेक बंदे से इस्तिमदाद तलब कर सकते हैं। यह हदीस पाक साबित है इस बात। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि मुल्ला आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ तो मुल्ला जी, क्या चेहरा उतर गया? इस हदीस का हवाला तो मैंने पहले ही दे दिया था, अब और मजीद हवाला नोट करो। आओ तारीख तबरी, ये किताब कौन सी किताब है? ये किताब उस वक्त की है जब वहाबी देवबंदी की पैदाइश भी नहीं हुई थी। ये किताब तब की है, बेशक। तारीख तबरी। इस तारीख तबरी के पेज नंबर 509 पर यह हदीस मनकूल है। और आगे किताब दलाइल नुबुवा, इस किताब में जो हदीस है वो 3030 नंबर है हदीस। और तारीख दमिश्क, इसका पेज नंबर 345 पर यह हदीस मनकूल है। और फतहुल बारी शरह बुखारी, इस किताब में सफा नंबर 575 और हदीस नंबर 1010 पर यह हदीस मनकूल है। लिहाजा आप देख सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है अब ये अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे इंशाअल्लाह, अब ये अंगुष्ठ नुमाई नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखा होगा, कि आप लोगों ने जो वीडियो देखा है सुन्नी ब्रदर्स का टीम है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सुन्नी ब्रदर्स है तो वीडियो आपको मिल जाएंगे, उनका चैनल ही मिल जाएगा, उनका चैनल में वीडियो भी मिल जाएगा। और ये जो मुनाजरा चल रहा है अपना ही टीम है,
ادھر تین ادھر تین، سب کے سب اپنا ہی ہیں، لیکن آج پورا آپ کے سامنے حقیقت بیان کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ لوگ کیا کچھ سوچتے ہوں گے ان بھائیوں کے بارے میں؟ اپنی رائے کامنٹ میں دیجیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا دوستو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔